حضرت عمر مسلسل کہتے رہے، لیکن ہاں حضور کا دل رحیم و شفیق تھا اس سچے صحابی کا دل رکھنے کے لیے کہ جس کا باپ تو منافق تھا لیکن وہ اس کا بیٹا تو سچا صحابی تھا، وہ تو شمع رسالت کا پروانہ تھا. اس نے کہا کہ کرتا دے دیجئے، انکار نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ یہ میرا باپ بہت غلط کار تھا، آخری وقت میں اس کے منہ میں آپ اپنا لعاب ڈال دیجئے. اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کی رحمت اور شفقت اپنی جگہ، مگر یہ طاغوت کا ساتھی اس کے لیے معافی نہیں ہے. دونوں وفاداریاں ساتھ نہیں چل سکتی. ایک وفاداری چلتی ہے، طاغوت کا انکار ضروری ہے. اور جس نے یہ کام کر لیا تو پھر کیا وہ کمزور ہے؟ اسے ڈرنا چاہیے کہ کوئی کیسر مٹا دے گا، کوئی کسرا مٹا دے گا؟ نہیں، اللہ نے ان کی صفت بیان کی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو مضبوط سہارا پکڑ لیا، ٹوٹنے والا سہارا نہیں ہے، یہ مضبوط سہارا ہے. اللہ پر ایمان مضبوط سہارا ہے. تو صحابہ کرام کو بھی کہا گیا تھا کیسر حملہ کر دے گا، کسرا چڑھ دوڑے گا. انہوں نے کہا ہمیں کسی کیسر کی پرواہ نہیں ہے، کسی کسرا کی پرواہ نہیں، اللہ کے ساتھ جڑ گئے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ سہارا بہت مضبوط سہارا ہے، وہی بہترین کارساز ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. بندے کی بات کو بھی سنتا ہے، اس کے دل کی خواہش کو بھی دیکھتا اور سنتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ دوست ہے اہل ایمان کا. اہل ایمان کا دوست ہے اللہ، ولی ہے. اور ہر اہل ایمان ولی اللہ ہے. لوگ تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، میں ولی اللہ کی تلاش میں ہوں. خود میرے پاس کئی نوجوان آتے ہیں، کئی سوالات آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیے ولی اللہ کی پہچان کیا ہے. میں کہتا ہوں جس نے اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا وہ ولی اللہ ہے. اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا حقیقی معنوں میں. مجھ سے قرآن مجید کے الفاظ میں یہ لکھوا لیجئے کہ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے، میں قرآن کی بات لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر لیا وہ ولی اللہ ہے. اور جس نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ہوا میں بھی اڑتا پھرے، وہ ولی اللہ نہیں ہے. جس نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، وہ ہوا میں اڑتا پھرے تو شعبدہ باز ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہے. سمندر کے اوپر چلتا پھرتا نظر آئے، ولی اللہ نہیں ہے. ایمان کے تقاضوں کے منافی چلنے والا ولی اللہ نہیں ہے، ایمان کے اوپر چلنے والا ولی اللہ ہے. اور اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ جو کافر ہیں ان کے ولی اور ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ان کا دوست ہے، شیطان ان کا دوست ہے. شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے. پھر آگے درجہ بدرجہ طواغیت ہیں دنیا کے اندر، ان کا دوست شیطان ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرج شیطان اور اس کے چیلے چانٹے یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکال لاتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. نور واحد استعمال کیا، ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا. نور سچائی ایمان ایک ہی ہے. 6 مختلف قسم کے ایمان نہیں ہیں کہ اعلیٰ درجے کا یہ ایمان ہے اور اس کو اتنے اس میں رکھو اور پھر یہ کہیں اور سے کوئی ناقص قسم. ایمان ایک ہی ہے. آگے اعمال میں فرق ہوتا ہے، اعمال میں درجہ بندی ہے. ایمان ایک ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو نور سے تعبیر کیا. اور ظلمات اور فساد اور کفر، شرک اور نفاق، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس لیے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. گمراہی کی بہت ساری صورتیں شیطان نے بنا رکھی ہیں. اور بھائیو، شیطان تو گمراہ کرنے کے لیے نیک لوگوں پر جو ڈورے ڈالتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے. نیک لوگوں کو کیسے روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے. انہیں یہ نہیں کہہ سکتا نماز مت پڑھنا، پتہ ہے اس نماز اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. جب میں کہوں گا نماز چھوڑ دو، فوراً الرٹ ہو جائے گا. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم تو تہجد بھی پڑھتے ہو، رات کو اٹھتے ہو، بڑے متقی آدمی ہو، تم سے زیادہ متقی کون ہے؟ ذرا نظر ڈالو پورے محلے میں، پورے شہر میں ہے کوئی تم سے زیادہ متقی؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تم روزے رکھتے ہو. یہ شیطان کا حملہ نیک آدمی کے اوپر ہے کہ اسے یہ بات بتا دے کہ تو بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے. بھائیوں اور بہنوں، نیک عمل کرنے کے بعد بھی عاجزی اور انکسار. اور نیک عمل وہی نیک عمل ہے جو عاجزی سکھائے. کیوں؟ دلیل ہے اس بات کی کہ عمل نیک ہے کہ نہیں. پھلدار درخت کی شاخیں کبھی اوپر کو اٹھی دیکھی آپ نے؟ سوچو نا، سوچ رہے ہیں نا آپ؟ پھلدار درخت کی شاخیں نیچے جھکی ہوتی ہیں،
نیکی کرنے والا جو ہے، جس کے پاس نیکیوں کا پھل ہے، اسے جھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کے اندر انکسار ہونا چاہیے. یہ نبی کی شان ہے. فرمایا کہ وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور طاغوت انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. میرے دوستو، ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ روشنی اور اندھیرا. میں ایک کشمیر میں شہید ہونے والے مجاہد کے گھر میں گیا، یہیں قریب رائے گنج سے آپ آگے جائیں کوٹ رادھا کرشن روڈ پر تو بچوں کے چھوٹا سا گاؤں ہے، ریلوے لائن کے بالکل ساتھ. شہید کے گھر میں گئے. شہید کی والدہ ایک نابینا خاتون تھی. دیکھیے نور، آنکھ کو بھی نور کہتے ہیں، نور ہے یہ نور، اس نور سے وہ محروم تھی. لیکن میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو روشنی دیتا ہے اس کی روشنی کیسی روشنی ہوتی ہے. ہم نے وہاں تعزیت کی، ان سے اظہار افسوس کیا تو شہید کی والدہ نے یہ کہا، اور کچا مکان، چھوٹا مکان لیکن اس کے اندر روشنی دیکھیے. اس نے کہا میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے لیکن میرا سعید مجھے کہتا تھا اماں تجھے دنیا میں کچھ نہیں دے سکا. مجھے خط بھی لکھتا تھا تو یہی کہتا تھا اماں میں تجھے دنیا میں کچھ نہیں دے سکا، میرے لیے شہادت کی دعا کر، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر اپنے ہاتھ پھیلائے تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا. اور اب اس کا خط آیا ہے، لوگوں میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہوگی اور میں شہداء کی ماؤں کی صف میں کھڑی ہوں گی. دیکھیے روشنی، کیا روشنی ہے. اور میرا سعید ہاتھ پھیلا کر مجھے کہے گا اماں میں نے تجھے دنیا میں کچھ نہ دیا، آج میں تجھے جنت میں لے جاؤں. تو کہا میرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف میری موت حائل ہے. اور 6 مہینے کے بعد وہ خاتون فوت ہو گئی، بیٹے کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد. کی روشنی. اسی کے قریب ایک اور بڑی بلڈنگ، اور وہاں بھی کبھی کبھار ہمارا جانا آنا رہا. جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، جو لوگ چکا چوند کی زندگی گزارتے ہیں، وہاں اندھیرا دیکھیے، بجلی کے کمکمے، اونچی بلڈنگیں. یہاں اس گھر میں ہم گئے بجلی نہیں تھی، بجلی بھی بعد میں شہداء اسلام فاؤنڈیشن نے ان کا مکان تعمیر کر کے لگوائی. ایک دیا جل رہا تھا لیکن وہ روشنی دل کی روشنی اور ایمان کی روشنی اور عمل کی روشنی. اور اس گھر، وہ جو کوٹھیاں اور محلات ہیں، 4 افراد ان کے قتل ہوئے. کس بات پر؟ ہیروئن کے دھندے کے اوپر. یہ اندھیرا ہے جس اندھیرے میں وہ لے جاتا ہے، اور وہ روشنی ہے جو روشنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کیجئے روشنی کی. روشنی چاہیے ہمیں، ہم اندھیروں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کی. انشاءاللہ ابھی وقت کے اندر ہی، متعین وقت کے اندر حدیث کا درس ہوگا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. کل کا پروگرام بھی ٹھیک وقت پر ہوگا. اور آپ اگر لوگوں کو یہ بات بتائیں گے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پر جہاں پھیلے ہوئے تھے، جس مجلس کا اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان ذکر کر رہا تھا، ہمیں اس میں شریک ہونے کا موقع ملا. بھائیوں اور بہنوں آؤ، تم بھی آؤ اپنے گلی میں، محلے میں، تو آپ کے لیے بڑا درجہ ہوگا. میں کل آپ کو یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ. میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے ہر امتی کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، تحفہ دیا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے تو بتایا نہیں مجھے کیا تحفہ دیا ہے. میں کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جو تحفہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، ہر امتی کو دیا ہے، کوئی محروم نہیں ہے. جب میں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ تحفہ آپ کے پاس ہے.